شیخ میرا سوال تھا دعوت کے مطابق. جیسا شیخ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچا دو. تو اگر جیسے میں عالم نہیں ہوں، الحمدللہ میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، حدیث وغیرہ پڑھی ہے، تو کیا میں کسی اگر کوئی انسان ہے اس کو اسلام کا نالج نہیں ہے تو اس کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، تو اس کو میرے کو پہنچانا ہے، حدیث سے معلوم پڑ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسا بولتے نہیں آپ عالم نہیں ہو، آپ کچھ نہیں بتا سکتے، آپ نہیں بات کر سکتے ایسا. تو اس میں تھوڑا وہ ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں بات کر سکتے اگر ہم عالم نہیں ہیں. یہ جو ہماری جو بیسکس ہے، کوئی ہم سے پوچھے کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، وتر کیسا پڑھنا ہے، یہ سب بھی نہیں بتا سکتے اگر ہم عالم نہیں ہیں تو. جزاک اللہ خیر. واضح ہے جو عبد الرحمن کا سوال. جی شیخ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں ہے. آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری جانب سے جو بھی حکم تمہیں معلوم ہے اسے پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. سوال بیسیکلی بھائی کا یہ ہے کہ اگر کوئی حکم ہمیں معلوم ہے تو کیا ہم کوئی عالم دین نہیں ہیں، کیا اس کے باوجود ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم دوسروں کو وہ حکم بتائیں، یا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام میں اجتہاد کرنے یا ان احکام کو جاننے کے کئی لیول ہوتے ہیں. اگر کوئی حکم آپ کو بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے اسے کسی عالم سے حاصل کیا ہے اور آپ کو پہنچانے کا طریقہ بھی معلوم ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ اس میں غلطی نہیں کریں گے، تو اتنا حکم آپ نقل کر سکتے ہیں. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجیے. آپ نے فرمایا بلغوا عنی، تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جانب سے پہنچا دو. اب ہمیں گویا کی دعوت کے کام میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی اور کی بات ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں. بہت سارے ایسے احکام ہیں جو شریعت کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ یہ جان سکو، یہ فرق کر سکو، یہ تمیز کر سکو کہ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیا یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں. اس کے بعد پہنچانے کا درجہ آتا ہے کہ پہنچا دو. ظاہر ہے دعوت کے کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں، ان طریقوں کا علم بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. دعوت کے اندر حکمت کا اسلوب اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو یہ جو حکمت کا اسلوب ہے، دعوت کے جو اسالیب ہیں، ان اسالیب کا علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور یہ جو باتیں میں نے کیا، یہ ساری باتیں یا یہ سارے احکام ایک مرتبے کے نہیں ہیں، ایک درجے کے نہیں ہیں. مثلا ایک مسئلہ ہے جس کا بھی بھائی نے اپنے سوال میں ذکر کیا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے. یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے. اب آپ اتنی بات پہنچا سکتے ہو. آپ سے کوئی پوچھے ظہر کی نماز کتنی رکعت فرض ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ 4 رکعت فرض ہے. لیکن اگر وہ ان رکعات کی تفصیلات، نماز کے صفات کی تفصیلات، بہت سارے جو مسائل ہیں، دقیق مسائل، ان کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس کے لیے آپ کے پاس شریعت کا علم، شریعت کے اصول، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لہذا آپ صرف نقل کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی عالم دین نہیں ہے، اسے شریعت کے اصول کا علم نہیں ہے، تو وہ نقل کر سکتا ہے، اور بلا شبہ یہ نقل کرنا بھی دعوت ہے. لیکن اپنی جانب سے وہ کہیں پر کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا، کیونکہ اجتہاد کرنے کا وہ اہل نہیں ہے. اجتہاد کرنے کے لیے شریعت کا علم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے، اب اگر اس نے اسٹیج لگایا یا سوشل میڈیا پر آیا اور لوگوں کو دین کی دعوت کر رہا ہے،
ظاہر ہے ایسی صورت میں اس کے پاس سوالات بھی آئیں گے. اس کے پاس صرف یہ سوال نہیں آئے گا کہ کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں یا کون سی نماز کتنی رکعت ہے. اس کے پاس صرف یہ سوال نہیں آئے گا. اس کے پاس یہ بھی سوال آئے گا کہ نماز کے کون سے ارکان ہیں, نماز کی کون سی شرطیں ہیں, نماز کے کیا واجبات ہیں, کیا مستحبات ہیں, نماز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کریں گے, اس کا کیا حل ہے. یہ سارے سوالات بھی اس کے پاس آئیں گے. اب اگر کوئی کسی آدمی نے اپنے آپ کو منصب دعوت کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے تو کیا وہ ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے؟ لہذا اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنا مقام, اپنا مرتبہ, اپنی حیثیت, اپنی لمٹ, اپنی حد کا اگر اس کو علم ہے اور اس حد میں رہتے ہوئے وہ دعوت کا کام کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے ابھی ہم سے آپ یہ بات سن رہے ہیں, آپ نے اس کو کہیں پر نقل کر دیا, یہ بھی دعوت کا کام ہے, لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. لہٰذا اگر کوئی عالم دین نہیں ہے تو اسے شریعت کے مسائل میں, اس کے احکام میں اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے. وہ نقل کر سکتا ہے. اب اس کے آگے کا اگر کوئی سوال آتا ہے تو پھر وہ کہتے بھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے, مجھے جتنا میں نے کسی عالم سے سنا تھا میں نے اتنا بتا دیا. اور ایک آخری بات اور وہ یہ کہ کئی دفعہ کسی مسئلے کو نقل کرنے میں بھی اگر کوئی عام آدمی ہے تو اس سے غلطی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس مسئلے کی حقیقت, اس کی پیچیدگیاں اور اس کی باریکیوں کا علم اسے نہیں ہے. اس نے عالم دین سے کوئی مسئلہ سنا, اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو مکمل سمجھ لیا ہے, وہ اپنی سمجھ کے مطابق سوچ رہا ہے کہ مجھے مکمل اس کا علم ہو چکا ہے, جبکہ وہ غلط سمجھا ہے. جب کسی عالم دین کے سامنے وہ بیان کرے گا تو پتا چلے گا کہ فلاں فلاں پوائنٹ پر اس سے غلطی ہو رہی ہے. تو کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا سب سے اہم بات جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ اگر کوئی عام آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ علماء کے ویڈیوز لوگوں کو شیئر کریں. دین کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں, کوئی آدمی کسی حرام کام میں ملوث ہے, آپ اس کو روکیں. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, آپ اس کو نماز کی طرف بلائیں. کسی آدمی کے اندر کوئی شرکیہ عمل پایا جا رہا ہے, آپ اس کو روکیں. لیکن جب اس کی تفصیلات کا مسئلہ آتا ہے تو ان تفصیلات میں جا کر کے اسے گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ قدم قدم پر غلطیاں کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے, میں ایک بات کئی بار کہتا ہوں کہ دعوت کے عمل کو بھی اس زمانے میں گلیمر کا ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے. ظاہر ہے انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے, شہرت اور جو ہے اس کا نام ہونا یا لوگوں کے درمیان یہ معروف ہونا کہ فلاں انسان داعی ہے, عالم ہے. جب انسان دعوت کے میدان میں جاتا ہے کوئی عام آدمی تو اپنی حد پر وہ رک نہیں پاتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ حد کو کراس کرے گا. اگر کوئی کسی آدمی کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہے, اس کو اپنی لمٹ معلوم ہے, تو ایک عام آدمی دعوت کا کام کر سکتا ہے اپنی حد میں رہتے ہوئے.